السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درد و سلام نازل ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آداب زندگی ہمارا موضوع ہے۔ آج ہم آداب زندگی میں قضاء حاجت کے آداب لے رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ نمبر 1، عام راستے اور سایہ دار درختوں کے جگہوں میں قضاء حاجت کا نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کرنے والے 2 کاموں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لعنت کرنے والے 2 کام کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے گزرگاہ اور سایہ دار درختوں کے قریب قضاء حاجت کو نہ کرنا۔ اس کی دلیل مسلم میں ملتی ہے، حدیث نمبر 397 میں۔ یعنی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے کہ ہمیں قضاء حاجت سایہ دار درختوں کے نیچے، یا لوگ جہاں گھومتے پھرتے ہیں راستے وغیرہ میں، قضاء حاجت کا نہ کرنا۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ نمبر 2، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں لیفٹ پیر اندر رکھ کے داخل ہونا۔ نمبر 3، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 142 میں ہمیں ملتی ہے۔ نمبر 4، قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ کر کے نہ بیٹھنا۔ اس کی دلیل بخاری حدیث نمبر 394 میں ملتی ہے۔ جب آپ خریے وغیرہ کو جاتے ہیں تو لوگ کیا ہے، باہر جاتے ہیں قضاء حاجت، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، تو وہاں معلوم نہیں پڑتا کہ قبلہ کدھر ہے، تو ویسے جگہوں میں بھی کیا ہے، ہم قبلے کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 5، بیت الخلاء میں ایسی چیزوں کو لے کر نہ جائیں جس میں یعنی اللہ کا نام لکھا ہوا ہو۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنے ہوئے تھے اس میں اللہ کا نام تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کو اتار کر گئے تھے۔ تو اگر کئی مرد حضرات یا بچوں کے جوبوں میں کتابیں، پرچے، قرآن وغیرہ رہتی ہے، کوئی کچھ آیتیں وغیرہ لکھ کر مطلب جوبوں میں یا اپنے جھبوں میں وغیرہ میں رکھتے ہیں، یا انگوٹھی میں اللہ کا نام ہے، تو اسے اتار کر ہم بیت الخلاء میں داخل ہوں۔ اس کی دلیل ابو داؤد میں ہمیں ملتی ہے۔ نمبر 6، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا۔ عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 قبروں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس میں 2 شخصوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کچھ بڑے کام کی وجہ سے، ان کو گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک شخص چغلی کرتا تھا، دوسرا شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو اس چیز پر خاص خیال رکھیں۔ چھوٹے بچے رہتے ہیں تو جب ان کو حاجت پیش آتی ہے تو وہ روکے رکھتے ہیں اور دوڑتے ہوئے جا کر پیشاب کرتے ہیں، تو چھینٹے وغیرہ کپڑوں پر اچھال لیتے ہیں۔ تو ہم بچپن ہی سے اس حدیث کو خیال رکھتے ہوئے بچوں کو ٹریننگ دینا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے عذاب قبر میں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ بھی اس چیزوں سے نہیں بچ سکتے، بچے بھی ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے، تو ہم جو ان کے ذمہ دار ہیں ان چیزوں کو بتائیں اور بچوں کو سکھائیں۔ نمبر 7، قضاء حاجت کے وقت اللہ کا ذکر نہ کریں۔ اس کی دلیل ابو داؤد حدیث نمبر 14 میں ہمیں ملتی ہے۔ نمبر 8، قضاء حاجت کے دوران بات چیت نہ کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
قضائے حاجت کے وقت بات کرنے سے منع فرمائے ہیں۔ اس کی دلیل مسند احمد حدیث نمبر 101 میں ہمیں ملتی ہے۔ نمبر 9، استنجا، صفائی کے بعد اپنے ہاتھوں کو مٹی، صابن وغیرہ سے صاف کر لیں۔ مٹی سے صاف کر لیں، اس کی دلیل ابو داؤد میں ملتی ہے۔ یعنی ہمارا اسلام اتنا پاک مذہب ہے کہ ہمیں پاکی صفائی کرنا سکھاتا ہے۔ تو ہم بچوں کو بھی ان چیزوں کا خیال سکھائیں کہ بیت الخلاء سے جب باہر آتے ہیں تو صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھونا ہے۔ اس سے کیا ہے، آج پورا سائنس کہتا ہے کہ بار بار ہاتھ دھونا، واش روم سے باہر آنے کے ٹائم پر ہاتھ دھونا ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے۔ تو ہمارا مذہب اسلام ہمیں پہلے سے ہی ٹریننگ دیا ہے کہ ہمیں پاک رہنا ہے۔ ہمارا مذہب پاک ہے، ہمیں پاکی صفائی سکھایا ہے۔ تو ہم کیا ہے، اپنے بچوں کو ان تمام آدابوں کو سکھائیں۔ خاص کر ہم مائیں ان چیزوں کا خیال رکھیں، غور کریں کتنے اچھی اچھی باتیں کیا ہمیں اسلام میں بتایا گیا ہے کہ پاکی صفائی کا کہاں کہاں خیال رکھا گیا ہے۔ اور نمبر 10، سیدھا پیر یعنی رائٹ پاؤں باہر رکھنا اور دعا پڑھنا غفران کا۔ اس کی دلیل ترمذی میں ہمیں ملتی ہے۔ اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب دعائیں پڑھتے ہیں تو اندر جا کر دعا نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بہت شہروں میں چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے ہیں، تو وہاں کیا ہے، لیٹرین اور باتھ روم دونوں بھی کیا ہے بازو بازو میں بنائے جاتے ہیں۔ تو ہم اس بات کا خیال رکھیں، دعاؤں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، بڑائی ہوتی ہے دعاؤں میں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو ہم کیا ہے، باہر آ کے دعا پڑھیں۔ جب اندر داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھ کے جائیں، باہر آنے کے بعد دعا پڑھیں۔ اسی طرح جب ہم وضو بناتے ہیں تو وضو بنانے کے لیے کئی انتظام نہیں ہے، باتھ روم میں ہی ہمیں وضو بنانا ہے، تو ہم کیا ہے، اندر جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے وضو کی دعا پڑھ کے جائیں گے، بسم اللہ، اور باہر آنے کے بعد آنے کی دعا پڑھیں گے۔ تو اس چیز کا ہم خیال رکھیں، کیونکہ ہم بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، باہر آنے کے بعد ہی ہم دعاؤں کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیارے پیارے سنتوں کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس سے ہمیں بہت فائدے ملتے ہیں۔ آج کے ماحول میں لوگ سنتوں سے بہت دور جا رہے ہیں، اور سائنس جو بتاتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن آپ جب اسلام کے اوپر غور و فکر کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر غور کریں گے، دیکھیں گے تو ہر ایک چیز سنت میں موجود ہے۔ پاکی، صفائی، صحت کا خیال، تندرستی، ہمارے لیے کتنے چیزیں، بہترین چیزیں اسلام میں رکھا گیا ہے۔ تو اسلام کو اپنائیے اور سنتوں کو اپنائیے، صبح شام کیا ہے جو بھی آداب ہیں، سنتیں ہیں، اسے عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اس لیے اس ڈپلومہ کورس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ جو مختصر سے لے کر ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے، آپ اسے سیکھ سکیں اور دوسروں کو بھی سکھا سکیں۔ آپ نوٹ کریں، اور آپ کو نمبر کے حساب سے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو لکھ لینے میں بھی آسانی ہو، سیکھنے میں بھی آسانی ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔